الرحمن الرحیم۔ آج سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے، ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی ملک، ایک انچ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا دین نافذ ہو اور کفر و شرک نہ ہو، پاک ہو، وہ پاک سرزمین کہلائی جانے کے لائق ہو۔ نہیں، ہر جگہ عرب ہو یا عجم ہو، عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی پکاریں ہیں، نظر و نیازیں ہیں، واسطے وسیلے ہیں، اور رکوع اور سجدے ہیں، اور علماء لگے ہوئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو کچھ عقیدے کی سمجھ آ بھی گئی ہے اور وہ پہچان بھی گئے ہیں کہ ان سے اور ان کے اکابرین سے کچھ غلطی لگی ہے، عقیدے کے اندر خرابیاں آئی ہیں ان کی، وہ ان کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ اپنا ہیرو اور مشاہیر مانتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے اصل۔ اگر ایک دفعہ امت مسلمہ یہ ہمت کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کر لے جنہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف عقیدے بنائے ہیں، شرک دیا ہے، ان کو مسلک بنائے ہیں، فرقے بنائے ہیں، گروہوں میں ان کو بانٹا ہے، اگر ان سے ایک دفعہ اللہ تلقی کا اظہار کر لیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ میری کوئی رائے یا اتحاد نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ مالک فرماتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جنہوں نے طاغوتوں کا انکار کیا اور ان سے اجتناب کیا اور پھر اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے وہ مضبوط سارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان اصل میں علماء نے بہت بڑی ایک گیم کھیلی ہے، اور عرصہ دراز اور صدیوں سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بس تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب تم ایک نہ ایک دن تو ضروری جنت میں چلے جاؤ گے۔ دوسری بات نہیں بتائی، دوسری بات یہ تھی کہ اگر بال برابر بھی تم نے شرک کیا، یشرک باللہ شیئن دخل النار، یہ حدیث کبھی نہیں سنائی کہ شیئن بھی شرک کیا اور تمہاری موت آ گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے، یہ نہیں بتائی انہوں نے بات۔ آج قرآن کی یہ آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت انسانوں کی اس طرح اللہ پر ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ آج جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص کر مولوی چمک رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، علی انجینئر ہو، طارق مسعود مفتی ہو، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، فضل الرحمان ہو، اور جتنے بھی دوسرے ہیں، یہ توصیف الرحمان راشدی ہو، اور دوسرے جو سوشل میڈیا پر نہیں آتے لیکن اندروں اندر لگے ہوئے ہیں، وہ قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، محمد حنیف ہو، یہ سارے لگے ہوئے شرک کی گولی دیتے ہیں، انجیکشن دیتے ہیں اس مشرک قوم کو کہ تھپکی دیتے ہیں میاں ڈٹے رہو، بالکل تمہارا انجام جو ہے وہ جنت ہے، اور تم جناب تم فرقوں سے بچ گئے ہو، تم شرک سے بچ گئے ہو۔ توحید توحید کی آواز بھی لگاتے ہیں لیکن ان کی دماغوں کے اندر شرک ہے، کوئی سجدہ تعظیمی ثابت کر رہا ہے۔ اور دیکھیے ظلم یہ ہے کہ ساتھ ایک ایسا لفظ لگا کے یہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسے علی انجینئر کا میں نے کلپ سنا، اور ان کی دوسری یہ توصیف الرحمان راشدی کا، اور جو زبیر علی زئی ہے اس کا، اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر بالکل دنیا کی طرح زندہ ہیں، حصی زندگی ہے لیکن برزخی ہے، بس ہلکا سا برزخی کہہ دیا ساتھ، اور اس کے بعد قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دی۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح مماتی گروپ دیوبندیوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں، خرق عادت سنتے ہیں، بس معجزانہ طور پر اگر کوئی سننے کا قائل ہے تو ہم اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ معجزانہ تو بھائی یہاں معجزہ کون سا آ گیا؟ یہاں تو اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ بتاؤ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ معجزانہ طور پر اگر کوئی نبی آ جائے تو پھر اس کو کچھ کافر نہیں کہہ سکتے ہو؟ معجزانہ طور پر اب آنے والا نہیں ہے، جب اللہ نے کی کتاب نے کہہ دیا کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، غلام احمد قادیانی ہو یا جو بھی ہو، کافر و مشرک کہلائے گا، اور اس کو کافر مشرک کہے بغیر کوئی ایمان کے اندر قدم نہیں رہ سکتا ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا کہ آخر اس کو کافر کہیں یا کوئی اس طرح کہیں تو یہ مسلمان کیسے نہیں ہو سکتا، ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ ایمان اور عقیدے کی بات کو اہمیت دو، ورنہ یاد رکھنا وہ بے نیاز رب ہے، واحد القہار ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر جو ابھی آپ مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں، جمہوریت کے پرستاروں، یہ جو تمہارے عقیدے ہیں، اسی عقیدے کی وجہ سے، انہی عقائد کی وجہ سے پہلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں، ان کو اللہ نے عذاب دیے ہیں۔
کسی کے پتھروں کی بارش کی، کسی کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، کسی کے اوپر کلیجے سے چنگار سے آواز سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ تو اللہ کے بندو یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، وہ اس اور کس طرح عذاب آئے؟ پوری دنیا میں ذلت اور خواری تمہارے ساتھ چمٹا دی گئی، باقی اب آخری امت ہے ظاہری بات، اس کے بعد قیامت ہے، ابھی اگر عذاب دے کے سب کو ختم کر دیا جائے تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے پیارے ہو اور تم مرنے کے بعد تمہاری قبروں کے اوپر پھول چڑھائے جائیں گے یا تمہیں شہید کہا جائے گا تو تم شہید واقعی ہو جاؤ گے۔ شہید ایسا نہیں ہوتا ہے، شہید تو یہ ہوتا ہے کہ گواہی دے اس بات کی، اس پر جان دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، پکارے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جب کہہ دیا پکارے جانے کے کوئی لائق نہیں ہے تو پھر یا علی مدد یا رسول مدد کہاں سے آ گیا؟ جب کہہ دیا کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے تو پھر یہ کہنا اپنے حبیب کے صدقے فلاں کے صدقے، تو یہ شرک ہے۔ اور پھر پورے مسالک نے، تمام فرقوں نے اجرت کا ذریعہ بنایا، اس دین کو کمائی کا ذریعہ، اس سے لوٹتے ہیں، مال کھاتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کھائیں، نبی کا نام لے کر کھائیں، مدینے اور مکے کا نام لے کر کھائیں، اذانوں کے پیسے، امامت کے پیسے، اور پھر اسی مالک کو اس کی کتاب کے خلاف یہ فتوے دیں اور شرک کر کے اللہ کو گالی دیں، اور پھر وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ دعوت ہے اٹھی ہے اس بر صغیر کے اندر، جو پاکستان سے 20ویں صدی کے آخر میں ایک شمع روشن ہے اس پورے اندھیرے کے اندر، وہ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم دین تھے، آرمی افسر تھے اور مجاہد صفت انسان تھے۔ انہوں نے جو دعوت اس انداز سے اٹھائی، کلی طور پر شرک کا رد کیا اور طاغوت کا کفر کر کے اس کی دعوت دی ہے کہ یعنی کفر کرو اس کا، جب تک تم ان کو کافر نہیں قرار دے دو، ان بڑے بڑے صوفیوں کو، بڑے بڑے مشاہیر کو جنہوں نے قبر پرستی کا شرک ایجاد کیا، تعویذ گنڈے کا کیا، اجرت کو جائز قرار دیا، یا جمہوریت کے پرستار گزرے ہیں، جتنے سارے کے سارے اللہ کے دین کے باغی۔ اور ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے میں تھوکتا ہوں ان کے منہ کے اوپر، بے ایمانوں کے اوپر، جو بھی اللہ کا انکاری ہے۔ بالکل ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں اور بالکل یہی انداز ہے، بلکہ ایمان بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ جو نیا واقعہ، جو نئی بات سامنے آتی ہے وہ بالکل ہمارے ایمان کے اندر اور اضافہ کرتی ہے اور امید کے اندر بھی اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح خیر آئے گی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہر طریقہ آزما لیا آپ نے، سارے طریقے رد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے ہمارے پیارے بھائیوں کو۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں صوفی نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں، الحمدللہ آپ کا بھائی ہوں۔ اور امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی ان کی امتحان کا ہے، یا تو ایمان کی طرف آؤ یا ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ جس طرح پہلے اتر گئے ہیں۔ یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے۔